کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اللہ رے تیرے جسم منور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو اے خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے جانے ایمان جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو پل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے ارشاد دا مہمان بھی تو تے میں مک دی گل مکا دیواں میں مک دی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان
اپنے عفو کا ساماں کروں شاہ، مجرم ہوں نا تو بخشش کا بھی تو کچھ سامان کروں، کچھ ایسا کروں نا کہ بخشش کا بہانہ بن جائے. مجرم ہوں، ملزم نہیں، مجرم. الزام جب ثابت ہو جائے تو مجرم، جب تک الزام ثابت نہیں ملزم. امام کہتے ہیں میں تو ہوئی مجرم. تو مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شگا. کیسے؟ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. بے کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور کہ ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، اور کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے. کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال. بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. تو یوں ملائک کرے معروض کہ آقا ایک مجرم ہے. یوں ملائک کرے معروض آقا ایک مجرم ہے. اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے. اس جگہ مجھے ایک حدیث یاد ہے، ایک حدیث سنیے گا. یہ حدیث ایسی ہے کہ حضور نے جب بیان کیا نا تو حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھ دوبارہ نظر آنے لگی. آپ بھی مسکرائیے گا. آقا جان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایسے اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. تو وہ بندہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا فرشتے لے کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے. تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا اس کو بھی چھپاؤ، پہلے چھوٹے لاؤ. ہو چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے. تو اس سے پھر اقرار کروایا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں کام کیا. تو وہ چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے. تو وہ اقرار کرے گا اور اندر سوچے گا دل میں کہ میں تو پھنسا. ابھی تو بڑے تو پیش بھی نہیں ہوئے، ایک چھوٹے پہ پکڑ ہو گئی ہے. اے بیچارہ ایسا گھبرائے گا کہ بس خوفزدہ ہو جائے گا کہ میری چھوٹے گناہوں پر پکڑ ہو گئی، بڑے تو ابھی آئے بھی نہیں، ابھی تو حساب کتاب ہوا ہی نہیں اس کا. تو وہ جب خوفزدہ ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتو میرے اس بندے کے ہر گناہ پر ایک نیکی لکھو. جب یہ دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا. اب دیکھو نا انسان لالچ تو ہوتا ہے نا، لالچ کرتا انسان کا. سبحان اللہ. رحمت دیکھ کر بندہ پھر مچلتا بھی ہے نا. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. کیا بات تیری مجھے، کیا بات بنائی ہے. جب دیکھے گا کہ یہ اللہ نے کرم کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھو، تو وہ کہے گا مولا ابھی بڑے باقی ہیں، وہ تو ابھی آئے نہیں مولا. تو یہ بیان کر کے حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی مبارک داڑھ شریف جو ہے نا وہ نظر آنے لگی.
بس حضور سے محبت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں کا بازار گرم ہو، نا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی ہے کرتے رہو، لوگوں کے حقوق کھاتے رہو، وہ کہو بس حضور سے محبت ہے. ایسا نہیں ہے. جو حضور سے محبت کرتا ہے نا تو پکی کرتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو نہ بھولیے گا. اور یاد رکھیے گا کہ گناہوں کے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اصرار سے انسان جو ہے وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے ایمان سے محروم ہو گیا تو شفاعت نہیں ہے. شفاعت صرف ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو گناہ پر دلیر نہیں ہونا چاہیے. ہو جائے اللہ معاف کر دے، چھوڑ دے گا. مجھے بولا معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے. فوراً گر جائے اللہ کی بات میں. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں مجرم ہوں تو اپنے عفو کا سامان کر رہا ہوں. اور جب قیامت کے دن مجھ سے پوچھ کچھ ہو اور حضور میری فریاد سن کے کہیں کہ دیکھو کون ہے، تو فرشتے کہیں یا رسول اللہ ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے. آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے. اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آقا آپ آ جائیں تو پھر کیا خوف ہے کھٹکا کیا. تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے. اور کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا. ابھی تو بہت ڈر رہا تھا مجرم، ابھی تو بڑا ڈر رہا تھا کہ ہوگا کیا. جب حضور کہے نا کہ ہم بھی تو آخرت دیکھیں تماشا کیا ہے، تو پھر ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور. آپ تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو آیا میرا حامی، لو آیا میرا حامی، لو آیا میرا حامی، غمخوار امم. ارے آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم کے غم، حکم والا کی نہ تعمیل گو زہرا کیا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. فرشتوں کے بارے میں تو ہم نے یہ پڑھا، یہ وہی کرتے ہیں جنہیں ان کا حکم دیا جاتا ہے، جنہیں ہو جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. لیکن یہاں حضور کہتے ہیں چھوڑو، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. اور فرشتوں کو پتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے وقت، چشم بد دور ہو کیا شان گئے، رتبہ کیا گئے. صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، کہ اپنے بندے کو ہاں ابھی سمجھے نہیں، ہم تو بندے حضور کے، ہم کسی اور کے بندے نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی اور کے بندے، ہم تو حضور کے بندے. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا. اے مجرم کو اپنے
عفو کا سامہ کروں شگا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف تناہی سے ہے بری، کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا یہ عیب ہے۔ وصف بیان کر کر کے بندہ بولے بس، تو یہ بس جو ہے نا یہ عیب ہے، اور تیرے و میرے حضور بے عیب ہے۔ ان کے اوصاف ایسے اوصاف ہیں جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ تو امام کہتے بات جب ایسی ہے تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ توجہ کرے توجہ، امام کو حیرانگی ہے اس میں کہ کیا کیا کہوں تجھے، اس بات میں حیرانگی ہے ہی نہیں کہ کیا نہ کہوں تجھے، حیرانگی ہے اسی میں کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، ارے خدا پر اس کو چھوڑا گئے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، گل مقادتی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ ختم کر جا رہے ہیں آلات، نعت ختم نہیں کر رہے، ہاں اپنے کلام کا یہ جو قطع کیا نا انہوں نے کلام، اپنا کلام اس بات پر کیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اور ایک بشر کے لیے اس سے بڑی نعت کہنا ممکن نہیں ہے، جو عادت نے ایک مصرے میں کہی کہ خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا کہوں